اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بندہ صالح نے کہا کہ میں نے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے ہیں۔ موسیٰ نے کہا کہ اس کے بعد میں کسی بات کا سوال کروں تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیں کہ آپ میری طرف سے منزل عذر تک پہنچ چکے ہیں۔ پھر دونوں آگے چلتے رہے یہاں تک ایک قریہ والوں تک پہنچے اور ان سے کھانا طلب کیا۔ ان لوگوں نے مہمان بنانے سے انکار کر دیا۔ پھر دونوں نے ایک دیوار دیکھی جو قریب تھا کہ گر پڑتی۔ بندہ صالح نے اسے سیدھا کر دیا تو موسیٰ نے کہا کہ آپ چاہتے تو اس کی اجرت لے سکتے تھے۔ بندہ صالح نے کہا کہ یہ میرے اور تمہارے درمیان جدائی کا موقع ہے۔ ان قریب میں تمہیں ان تمام باتوں کی تعویل بتا دوں گا جن پر تم صبر نہیں کر سکے۔ یہ کشتی چند مساکین کی تھی جو سمندر میں باربرداری کا کام کرتے تھے۔ میں نے چاہا کہ اسے عیبدار بنا دوں کہ ان کے پیچھے ایک بادشاہ تھا جو ہر کشتی کو غصب کر لیا کرتا تھا، اور یہ بچہ اس کے ماں باپ مومن تھے، اور مجھے خوف معلوم ہوا کہ یہ بڑا ہو کر اپنی سرکشی اور کفر کی بنا پر ان پر سختیاں کرے گا، تو میں نے چاہا کہ ان کا پروردگار انہیں اس کے بدلے ایسا فرزند دے دے جو پاکیزگی میں اس سے بہتر ہو اور صلہ رحم میں بھی۔ اور یہ دیوار شہر کے 2 یتیم بچوں کی تھی، اور اس کے نیچے ان کا خزانہ دفن تھا، اور ان کا باپ ایک نیک بندہ تھا۔ تو آپ کے پروردگار نے چاہا کہ یہ دونوں طاقت و توانائی کی عمر تک پہنچ جائیں اور اپنے خزانے کو نکال لیں۔ یہ سب آپ کے پروردگار کی رحمت ہے، اور میں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کیا ہے، اور یہ ان باتوں کی تعویل ہے جن پر آپ صبر نہیں کر سکے ہیں۔ اور اے پیغمبر، یہ لوگ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں عنقریب تمہارے سامنے ان کا تذکرہ پڑھ کر سنا دوں گا۔ ہم نے ان کو زمین میں اقتدار دیا اور ہر شے کا ساز و سامان عطا کر دیا، پھر انہوں نے ان وسائل کو استعمال کیا یہاں تک کہ جب وہ غروب آفتاب کی منزل تک پہنچے تو دیکھا کہ وہ ایک کالی کیچڑ والے چشمہ میں ڈوب رہا ہے، اور اس چشمہ کے پاس ایک قوم کو پایا تو ہم نے کہا کہ تمہیں اختیار ہے، چاہے ان پر عذاب کرو یا ان کے درمیان حسن سلوک کی روش اختیار کرو۔ ذوالقرنین نے کہا کہ جس نے ظلم کیا ہے اس پر بہرحال عذاب کروں گا، یہاں تک کہ وہ اپنے رب کی بارگاہ میں پلٹایا جائے گا اور وہ اسے بدترین سزا دے گا، اور جس نے ایمان اور عمل صالح اختیار کیا ہے اس کے لیے بہترین جزا ہے، اور میں بھی اس سے اپنے امور میں آسانی کے بارے میں کہوں گا۔ اس کے بعد انہوں نے دوسرے وسائل کا پیچھا کیا یہاں تک کہ جب طلوع آفتاب کی منزل تک پہنچے تو دیکھا کہ وہ ایک ایسی قوم پر طلوع کر رہا ہے جس کے لیے ہم نے آفتاب کے سامنے کوئی پردہ بھی نہیں رکھا تھا۔ یہ ہے ذوالقرنین کی داستان، اور ہمیں اس کی مکمل اطلاع ہے۔ اس کے بعد انہوں نے پھر ایک ذریعہ کو استعمال کیا یہاں تک کہ جب وہ 2 پہاڑوں کے درمیان پہنچ گئے تو ان کے قریب ایک قوم کو پایا جو کوئی بات نہیں سمجھتی تھی۔ ان لوگوں نے کسی طرح کہا کہ اے ذوالقرنین، یہ یاجوج و ماجوج زمین میں فساد برپا کر رہے ہیں، تو کیا یہ ممکن ہے کہ ہم آپ کے لیے اخراجات فراہم کر دیں اور آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک رکاوٹ قرار دے دیں؟ انہوں نے کہا کہ جو طاقت مجھے میرے پروردگار نے دی ہے وہ تمہارے وسائل سے بہتر ہے۔ اب تم لوگ قوت سے میری امداد کرو کہ میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک روک بنا دوں۔ چند لوہے کی سلیں لے آؤ۔ یہاں تک جب دونوں پہاڑوں کے برابر ڈھیر ہو گیا تو کہا کہ آگ پھونکو۔ یہاں تک کہ جب اسے بالکل آگ بنا دیا تو کہا آؤ اب اس پر تانبا پگھلا کر ڈال دیں، جس کے بعد نہ وہ اس پر چڑھ سکیں اور نہ اس میں نقب لگا سکیں۔ ذوالقرنین نے کہا کہ یہ پروردگار کی کرامت ہے، اس کے بعد جب وعدہ الہی آ جائے گا تو اس کو ریزہ ریزہ کر دے گا کہ وعدہ رب بہرحال برحق ہے، اور ہم نے انہیں اس طرح چھوڑ دیا ہے کہ ایک دوسرے کے معاملات میں دخل اندازی کرتے رہیں، اور پھر جب سور پھونکا جائے گا تو ہم سب کو ایک جگہ اکٹھا کر لیں گے، اور اس دن جہنم کو کافرین کے سامنے باقاعدہ پیش کیا جائے گا۔ وہ کافر جن کی نگاہیں ہمارے ذکر کی طرف سے پردہ میں تھیں اور وہ کچھ سننا بھی نہیں چاہتے تھے، تو کیا کافروں کا خیال یہ ہے کہ یہ ہمیں چھوڑ کر ہمارے بندوں کو اپنا سرپرست بنا لیں گے؟ تو ہم نے جہنم کو کافرین کے لیے بطور منزل مہیا کر دیا ہے۔ پیغمبر، کیا ہم آپ کو ان لوگوں کے بارے میں اطلاع دیں جو اپنے اعمال میں بدترین خسارہ میں ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کی کوشش زندگانی دنیا میں بہک گئی ہے اور یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ اچھے اعمال انجام دے رہے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آیات پروردگار اور اس کی ملاقات کا انکار کیا ہے،
تو ان کے اعمال برباد ہو گئے ہیں اور ہم قیامت کے دن ان کے لیے کوئی وزن قائم نہیں کریں گے۔ ان کی جزا ان کے کفر کی بنا پر جہنم ہے کہ انہوں نے ہمارے رسولوں اور ہماری آیتوں کو مذاق بنا لیا ہے۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے ان کی منزل کے لیے جنت الفردوس ہے، وہ ہمیشہ اس جنت میں رہیں گے اور اس کی تبدیلی کی خواہش بھی نہ کریں گے۔ اب کہہ دیجئے کہ اگر میرے پروردگار کے کلمات کے لیے سمندر بھی روشنی بن جائیں تو کلمات رب کے ختم ہونے سے پہلے ہی سارے سمندر ختم ہو جائیں گے، چاہے ان کی مدد کے لیے ہم ویسے ہی سمندر اور بھی لے آئیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہارا ہی جیسا ایک بشر ہوں، مگر میری طرف وہی آتی ہے کہ تمہارا خدا ایک اکیلا ہے، لہذا جو بھی اس کی ملاقات کا امیدوار ہے اسے چاہیے کہ عمل صالح کرے اور کسی کو اپنے پروردگار کی عبادت میں شریک نہ بنائے۔